الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفیٰ باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ عزیز طلباء، طالبات اور فیکلٹی ممبرس، آج ہم ایک بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرنے چلے ہیں، اور وہ ہے والدین کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نظام زندگی عطا فرمایا ہے، اس میں ایک خاندان ایک بڑی اہمیت کا حامل یونٹ ہے۔ خاندانوں ہی سے پھر معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور مختلف کمیونٹی سے پھر قومیں وجود میں آتی ہیں، ملک وجود میں آتے ہیں، نسلیں وجود میں آتی ہیں، لیکن اجتماعیت کا پہلا یونٹ جو ہے وہ خاندان ہے۔ اس کے بارے میں کچھ گفتگو پچھلی مرتبہ ہوئی تھی، اور اس کا موسٹلی تعلق پری میرج جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایات دی ہیں ان سے تھا، کہ میچ سلیکشن مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، پھر پوسٹ میرج میاں بیوی کے تعلقات کے سلسلے میں کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ آج میں نے مناسب سمجھا کہ اولاد اور والدین کے درمیان جو تعلق ہے اس پر ہمارا دین کیا کہتا ہے وہ بھی آپ حضرات سے شیئر کروں۔ کچھ ورٹیکل ریلیشنز ہیں، کچھ ہاریزونٹل ریلیشنز ہیں۔ ہاریزونٹل ریلیشنز میں سے اہم ترین میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور ورٹیکل ریلیشن جو ہے اس میں والدین اور اولاد کا رشتہ ہے۔ اکثر نوجوان یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، خاص طور پر والدین کے ریفرنس سے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دینی نقطہ نگاہ سے اولاد کا اپنے والدین پر ایک ہی حق ہے کہ وہ ان کی اس طرح تربیت کریں کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ سورۃ تحریم 28ویں پارے کی آخری سورت ہے، اس میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ایک ایسی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس آگ پر یعنی جہنم پر ایسے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو بڑے روٹ اور بڑے سخت ہیں، سخت دل ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ جو بھی حکم انہیں دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، بلکہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اگر اس دنیا میں ہم میں سے کسی کا فیملی ممبر، یعنی اس کی بیوی بچوں میں سے کوئی کسی وجہ سے گرفتار ہو جائے، جینوئنلی اور انجینوئنلی، بغیر کسی وجہ کے
یا کسی جرم کی پاداش میں، تو انسان کوشش کرتا ہے کہ اس کو رہائی دلائے، اور اگر رہائی ممکن نہ ہو، یا جو اس کا جوڈیشل ریمانڈ ہے یا پولیس کا ریمانڈ ہے، اس کے اندر وہ کچھ اپنے تعلقات استعمال کر کے یا کچھ دے دلا کر اس کے لیے آسانی پیدا کرے، جیل میں ہے اور اسے جج کی طرف سے قید بامشقت سنائی گئی ہے، تو کوشش کرے گا بچے کا باپ کہ اس کو مشقت نہ کرنی پڑے، چلیے مجبوری ہے، جیل کاٹنا تو مجبوری ہے، لیکن کم سے کم وہاں اس سے مشقت نہ لی جائے۔ اور بہرحال جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں، وہ مجرم بھی ہوں تو بھی ان سے مشقت نہیں لی جاتی، بلکہ ان کو جیل میں فیسلٹیز بھی بعض اوقات ایون عدالت جو ہے ان کو فیسلٹیز دیتی ہے، عدالت نہ بھی دے تو وہ جیل میں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ ٹریٹمنٹ نہیں کیا جاتا کہ جو چھوٹوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ فیصل آباد کے ایک سابق ایم پی اے تھے، تو انہوں نے بتایا بڑے مزے کی بات کہ جب میں جیل میں تھا تو جیل کے حکام کہتے تھے کہ جی ذرا کچھ ہمارے خلاف بیان ہی دے دیں کہ جی ہم پر بڑا تشدد ہو رہا ہے، تاکہ حکومت خوش ہو اور حکومت ہمیں نوازے، یعنی ہر کام ہی الٹا ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا بٹوین دا لائنس، کہ انہیں جیل کے اندر ان پر تشدد کوئی نہیں کیا جا رہا تھا، انہیں وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہا تھا۔ ظاہر ہے وہ فیصل آباد کے ایک اہم سیاسی رہنما تھے، ایم پی اے بھی رہے ہوئے تھے، لیکن بہرحال انہیں باقی قیدیوں کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جا رہا تھا۔ یہاں ایک وضاحت کی جا رہی ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جہنم پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بہت روڈ ہیں اور بڑے سخت دل ہیں، یعنی تکلیف میں دیکھ کر ان کو رحم نہیں آتا۔ ظاہر ہے کوئی جل رہا ہو آگ میں، تکلیف میں ہو، تو سخت سے سخت دل انسان بھی اس کے لیے نرم گوشہ اپنے دل میں پیدا کرتا ہے کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے، میں تھوڑی سی اس کی رعایت کر دوں۔ لیکن ان فرشتوں کے بارے میں یہاں اللہ تعالیٰ وضاحت فرما رہا ہے کہ وہ بڑے روڈ ہیں، روڈلی ہی پیش آئیں گے، اور بڑے سخت دل ہیں، ان کو نرمی نہیں آئے گی، ان کے دل میں کوئی رحم نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے، بلکہ وہی کچھ کریں گے جس کا انہیں حکم دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون جو روٹیاں لگا رہی تھی، اور پاس اس کا بچہ جو ہے وہ رکھا ہوا تھا، اس نے لٹایا ہوا تھا، تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ میرا بچہ ہے، مجھے پوری طرح روایت یاد نہیں ہے، کہ مجھے ذرا دور بھی پڑا ہوا ہے تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ اللہ تعالیٰ بھی بڑا رحم دل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحم دلی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے ورکرز ہیں، کام کرنے والے کارندے ہیں، جن کو اس نے ڈیوٹیاں تفویض کی ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ اچھا، اب اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا، اس کے بھی آگے کئی ڈائمینشنز ہیں۔ ایک ہے کہ انہیں حلال کھلانا، جائز ذرائع سے کما کر کھلانا، تاکہ ان کا جسم پاک صاف ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کا نقشہ آپ نے کھینچا کہ جو دور دراز سے سفر کر کے آیا ہے، اس کے بال گرد و غبار سے اٹے پڑے ہیں، کپڑے اس کے میلے ہیں، اور وہ ہاتھ لمبے کر کے کہہ رہا ہے کہ یا رب یا رب۔ آپ نے فرمایا انا یستجاب لہ، اس کی دعا بھلا کیسے قبول ہوگی؟ مطعمہ حرام، اس نے جو کچھ کھایا ہے وہ حرام ہے، ومشربہ حرام، جو کچھ اس نے پیا ہے وہ حرام ہے، ملبسہ حرام، اور جو کچھ اس نے پہنا ہوا ہے وہ حرام ہے،
وغذی بالحرام، اور اس کا گوشت پوشت، اس کا جسم حرام سے بنا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو حرام کی کمائی جب انسان اپنے بچوں کو کھلاتا ہے تو ان بچوں سے کوئی خیر دنیا میں بھی پیدا نہیں ہوتا، اور پھر آخرت میں تو انسان خود انہیں جہنم میں ڈال رہا ہے۔ اس سے بھی اہم پہلو جو ہے وہ کیا ہے؟ بچوں کی تربیت۔ یعنی یہ جسم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کے گروتھ کا تو اللہ تعالیٰ نے خود بندوبست کیا ہے۔ ہم کچھ بھی کھائیں گے تو یہ جسم گرو کرے گا۔ ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمارا وزن جو ہے وہ 3 کلو تھا، اور اب اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ہم میں سے 50 کلو کا ہے، کوئی 60 کلو کا ہے، کوئی 70 کلو کا ہے۔ تو جسم اللہ تعالیٰ تو بناتا رہتا ہے، اس کا یہ نظام ہے جس سے وہ بنتا رہتا ہے، لیکن اس کو انسان بنانا، یہ جو کہا نا فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو تربیت دیں تاکہ وہ انسان بن جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے بندے اور غلام بن جائیں، تاکہ جس پر گفتگو ہو چکی ہے تقریباً 1 ماہ پہلے، اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی، رب ہمارا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ سکیں اور جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ اس تربیت میں کئی پہلو ہیں، کئی سٹیجز ہیں۔ ادب آداب سکھانا، اللہ کی بندگی کی تربیت دینا، اس میں خاص طور پر ماں کا رول جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ماں کا کام لیکچر دینا نہیں ہے، یہ آپ لوگ یاد رکھیں خاص طور پر، کہ ماں کا اصل رول جو ہے وہ تربیت ہے، ٹیچنگ نہیں ہے۔ اگر ماں گھر میں لیکچر دینا شروع کر دے تو وہ کوئی زیادہ پروڈکٹیو ثابت نہیں ہوتی۔ بچے کو معلومات تو بہت حاصل ہو جائیں گی، وہ کلمے بھی سنائے گا، دعائیں بھی سنائے گا، اور وہ دین کی معلومات جو ہے وہ بھی لوگوں کو سنائے گا، لیکن اس کی تربیت نہیں ہوگی۔ تربیت میں جو اصل رول ہے وہ چلتے پھرتے ہے۔ مثال کے طور پر بچے کو کوئی نقصان ہو گیا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ساتھ ہی بچے کو بتایا کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ ہم اللہ کے پاس سے آئے ہیں اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اسی نے دیا تھا، اسی نے لے لیا، اللہ اور دے دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں۔ بچپن سے ہی بچے کے دل میں یہ بات ڈالتے رہنا کہ اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، اور اللہ تعالیٰ کے خزانے ختم نہیں ہوئے، اور دے دے گا۔ اسی طرح الحمدللہ ماں چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہے اور بچوں کو گھٹی میں ڈالتی رہے کہ اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ پھر گھر میں بچے لڑتے ہیں، جو ایک نیچرل ماحول ہے گھر کا، اس میں کیا ہے کہ بچوں کو بہت ہی زیادہ اگر آپ جو ہے وہ ٹائٹ کر کے رکھیں گے تو بچے کا گروتھ جو ہے، مینٹل گروتھ سپریس ہوتا ہے۔ ایک نیچرل ماحول میں کچھ ریسٹرکشن بھی ہو، کچھ آزادی بھی ہو، تو بچے اس میں لڑیں گے بھی صحیح، زیادتیاں بھی کریں گے۔ تو ماں کا کام جو ہے وہ جج بننا نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ باقاعدہ ایک کچہری لگا لے کہ اس کے بیان سنیں، اس کا بیان سنیں، پھر اس کا سن کے اس کے بعد پھر ایک کا ہاتھ اونچا کر دے وکٹری سٹینڈ پر کھڑا کر کے اور دوسرے کو نیچے کر دے، ایک کو جیتا ہوا قرار دے دے، دوسرے کی تذلیل کرے، اس سے ری ایکشن پیدا ہوگا۔ اس کے مقابلے میں ماں کا کام کیا ہے؟ سمری ٹرائل، بس مختصر سی ہیرنگ کرے، اور پھر جس نے زیادتی کی ہو اس سے کہہ دے تمہیں اللہ پوچھے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ گویا بچے کو اس نے چپکے سے ایک انجیکشن لگا دیا آخرت کا کہ اللہ تمہیں پوچھے گا، اور آہستہ آہستہ کرتے 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 بچے کے دل میں یہ بات جو ہے وہ بیٹھ جائے گی کہ کوئی آخرت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی بھی ہے۔ جیسے یہ بات بیٹھ جائے گی کہ اللہ دیتا ہے، اللہ لیتا ہے، جیسے یہ بات بیٹھ جائے گی کہ جو میرا نقصان ہوا ہے وہ خود بخود نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شکر اٹھتے بیٹھتے
کہ یہ ہاتھوں پر بھی اللہ کا شکر ہے، آنکھوں پر بھی اللہ کا شکر ہے، دماغ پر بھی اللہ کا شکر ہے، میں چلتا جو ہوں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے چلتا ہوں. تو غیر محسوس طریقے سے یہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کے اندر کہیں جا کے محفوظ ہوتی رہتی ہیں. اگرچہ بچپن میں بچہ جو ہے ان پر عمل نہیں کر رہا ہوتا، اور ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ اس پر عمل کرے، لیکن یہ جو بچپن کے لگے ہوئے انجیکشن ہیں یہ ضائع نہیں ہوتے. جیسے یہ جو امیونٹی کے ہم ویکسینیشن کرواتے ہیں، بچپن میں آپ ٹیکے لگواتے ہیں تو عمر بھر وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے کام آتے رہتے ہیں، آپ کے کام آتے رہتے ہیں. اسی طرح یہ جو انجیکشنز ہیں ماں کے لگائے ہوئے، لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس چلتے پھرتے کتنے سیکنڈ لگیں گے یہ کہنے میں اللہ نے دیا تھا اللہ نے لیا. 2 سیکنڈ کا ایک انجیکشن ہے جو آپ نے لگایا، وہ اندر چلا گیا، اب جا کے کہیں محفوظ رہے گا. پھر جوانی میں کہیں بچہ باغی بھی ہوگا، یہ بھی بہرحال زندگی کا ایک حصہ ہے کہ زندگی کے ایک موڑ پر، ایک سٹیج پر ہمارے اندر کچھ بغاوت بھی پیدا ہوتی ہے. وہ لڑکوں میں زیادہ ہو جاتی ہے، لڑکیوں میں کم ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد پھر جا کر جب وہ سیٹلڈ لائف میں جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ انجیکشن جو ہیں وہ کام دکھانا شروع کر دیتے ہیں. اس کی ہمارے اسلاف میں بڑی مثالیں ہیں، جو قریبی ہمارے اسلاف ہیں ان میں علامہ اقبال ایک بہت بڑی مثال ہے. علامہ اقبال اپنے جوانی کے دور میں نمازی پرہیزگار تو دور کی بات ہے، بہرحال ایک بے رہرو انسان تھے. ان کی وہ سنی ہوگی آپ نے کہانیاں کہ بازار حسن میں بھی جایا کرتے تھے. لیکن جب وہ یورپ گئے ہیں جہاں جا کے سارے سمجھا جاتا کہ بگڑ جائیں گے، وہاں جا کر وہ جو ان کی والدہ کے اور ان کے اسکول کے استاد کے جو انجیکشن لگائے ہوئے تھے، پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اپنا کام دکھانا شروع کیا. اور پھر قرآن مجید پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو یقین انہیں حاصل ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کے دل میں محبت پیدا ہوئی ہے، قرآن مجید کی جو عظمت کا نقش ان پر قائم ہوا ہے، وہ اس کا ہمیں کوئی ثانی بھی بہت کم ملتا ہے اس جدید دور کے اندر، کہ ایک شخص جو ہے وہ یورپ کی یونیورسٹیوں میں اپنا لوہا منوا کے آیا ہو. شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ علامہ اقبال جب اپنی دوسری پی ایچ ڈی کر رہے تھے لنڈن یونیورسٹی میں، تو لندن یونیورسٹی کے جو پروفیسر تھے، ان کے استاد پروفیسر نکلسن، وہ ویکیشن پر جا رہے تھے تو وہ ڈپارٹمنٹ کا چارج علامہ اقبال کو دے کر گئے. اور یہ بھی شاید ریکارڈ ہوگا کہ کوئی یورپین پروفیسر لنڈن یونیورسٹی کا، وہی پروفیسر نکلسن، وہ اپنے شاگرد علامہ اقبال کی کتاب رموز بے خودی، دوسرا کیا، اسرار خودی، اس کا انگریزی ترجمہ اور اس کی شرح لکھتے ہیں سیکرٹس آف سیلف کے عنوان سے، اور اپنے شاگرد ڈاکٹر محمد اقبال سے کہتے ہیں کہ ذرا آپ اس پر فارورڈ لکھ دیں. کہاں سے آیا یہ، کیسے پیدا ہو گیا اقبال؟ یہ اصل میں وہ جو بچپن کے لگے ہوئے انجیکشن ہیں کہ وہ کام آتے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، آبجیکٹو ہو کہ میرا یہ بچہ کہیں جہنم کی آگ میں نہ جلے. یعنی والدین کو فکر ہوتی ہے نا، آپ کے مستقبل کی آپ کے والدین کو فکر ہے، تو آپ پر انویسٹ کر رہے ہیں. یہ کالج آپ کو مفت تو نہیں پڑھا رہا، آپ سے فیس لے رہا ہے. یہ فیس کون بیئر کر رہا ہے؟ آپ کے والدین بیئر کر رہے ہیں، آپ کے مستقبل کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آپ کہیں بھوکے نہ مریں، آپ کہیں بھیک نہ مانگتے پھریں، بلکہ آپ کے پاس ایک ریزنیبل آنریبل ذریعہ معاش ہو اور آپ اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزاریں. لیکن یہ زندگی صرف یہی زندگی تو نہیں ہے ہماری، جو ہماری الٹیمیٹ زندگی ہے وہ دوسری زندگی ہے. اس پر میں پہلے آپ حضرات سے گفتگو کر چکا ہوں کہ یہ جو نظام تعلیم ہمیں انگریز نے دیا تھا، یہ بڑا ظالمانہ نظام تعلیم ہے کہ یہ ہمارے اندر نوکری کی خواہش پیدا کرتا ہے. آپ ایسے کتنے لوگ ہوں گے کہ جو یہ پلان کر رہے ہوں گے کہ ہم پڑھ کر اپنا کاروبار کریں گے. تو اپنا ہی کاروبار کرنا ہو تو پھر سی اے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سی اے کرنے کا مقصد ہی کیا ہے کہ آپ کا آئیڈیل جو ہے وہ ایک نوکری ہے.
نوکری جو ہے وہ 10,000 روپے کی بھی نوکری ہے اور 20 لاکھ روپے کی بھی نوکری ہے، نوکری ہوتی ہے۔ ایک آزاد آدمی، خواہ وہ کسی چلاتا ہو، خواہ وہ چھاپڑی لگاتا ہو، وہ آزاد ہے، اس کی اپنی ایک شان ہے، اس کے اپنے ڈیسیژنز ہیں، اس کے اپنے ٹائمنگز ہیں، جبکہ ملازم آدمی کے تو کوئی اپنے ٹائمنگز نہیں ہوتے۔ لیکن بہرحال اس وقت وہ موضوع نہیں ہے کہ آپ کے والدین آپ کی دنیا سنوارنے کے لیے آپ پر انویسٹ کر رہے ہیں، لیکن اصل جو ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا میں تو انسان روکھی سوکھی کھا کر بھی گزارا کر لیتا ہے، کوئی سڑک پہ سو کے گزارا کر لیتا ہے، کوئی کسی 4 ایکڑ کے گھر میں رہ کر زندگی گزارتا ہے، پروان چڑھتا ہے، لیکن جوان سارے ہی ہو جاتے ہیں۔ اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو اولاد کا اپنے والدین پر، خاص طور پر والد پر، یہ حق ہے کہ وہ اس کی تربیت کرے، اس کے اندر اچھے اخلاق پیدا کرے، اور یہ بچپن میں جو اخلاق سکھائے جاتے ہیں، ادب آداب سکھائے جاتے ہیں، یہ انسان کے پاس رہتے ہیں۔ وہ میرے استاد ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ ایک گڈریا، بھیڑ بکریاں چرانے والا، اس نے بچپن ہی سے اپنے بیٹے کو بھیڑ بکریاں چرانے پر لگا دیا، جانور چرانے پر لگا دیا، گائے بھینسیں بھیڑ بکریاں۔ تو ایک دن وہ گھر آیا تو اس کے ماں باپ لڑ رہے تھے، تو وہی ڈنڈا جو اس کے ہاتھ میں تھا جس سے وہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اس نے ایک ڈنڈا اپنے باپ کو مارا، ایک ماں کو مارا، ان کو چھڑا دیا۔ تو وہ بتایا کرتے تھے، ہم سمجھایا کرتے تھے کہ والدین نے اس کو سکھایا ہی بھیڑ بکریاں چرانا تھا، اور بھیڑ بکریاں، 2 بکرے آپس میں سینگ لڑا لیں تو ان کو چھڑایا کیسے جاتا ہے؟ ایک ڈنڈا اس کو مارا جاتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے۔ 2 بھینسیں جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کو بھی ایسے چھڑایا جاتا ہے۔ تو انسانوں کو انسانوں سے ڈیل کرنا سکھانا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور جن گھرانوں کے اندر مینرز ہوتے ہیں کہ بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے، چھوٹوں سے کیسے بات کرنی ہے، کیسے مہمان کو ویلکم کرنا ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ اگر بچپن سے سکھائی جائیں تو پھر وہ مینرز انسان کے پاس ہمیشہ رہتے ہیں، اور پھر وہ ایک محبوب شخص بنتا ہے اپنے معاشرے کے اندر۔ ہر شخص اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کے مینرز کو پسند کرتا ہے، اور جو اجڑ ہو تو اس کو کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، کوئی اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو اولاد کا حق ہے کہ والدین اس کی اچھی تربیت کریں، اس کو انسان بنائیں، اور اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں۔ اچھا، اب اگر باپ جو ہے وہ جھوٹ اور بددیانتی کوئی پریکٹس کرتا ہے تو بچہ لازماً وہی چیز جو ہے اس کو فالو کرے گا۔ لیکن اگر بچہ باپ کو دیکھتا ہے کہ باپ چوزی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، جی بس ٹھیک ہے، اگرچہ اس میں آمدنی کم ہے لیکن میں نے یہی طریقہ اختیار کرنا ہے، تو بچہ غیر محسوس طریقے سے اس کو اپنے اندر ایبزارب کر رہا ہوتا ہے، اور پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر بڑے ہو کر بھی اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ اب آئیے دوسری طرف، والدین کے حقوق۔ قرآن مجید میں اولاد کے حقوق کا سوائے اس ایک آیت کے اور کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ یعنی ہمارے خیال میں جو حقوق ہیں کہ والدین اولاد کو اچھے ادارے میں تعلیم دلوائیں، اچھی رہائش اور لیوش زندگی بسر کرائیں، یہ اولاد کا حق نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اصل حق کیا ہے کہ اس کو انسان بنائیں، اس کو مینرز سکھائیں، اور اس کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں اولاد کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں، خاص طور پر بیٹوں پر، یہ نوٹ کر لیجیے گا کہ بیٹیاں چونکہ اپنے گھروں میں چلی جاتی ہیں، لہذا والدین کی خدمت ان کی ذمہ داری نہیں ہے، اپنے والدین کی ٹیک کیئر ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بیٹوں کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ موضوع کتنا اہم ہے کہ قرآن مجید میں کوئی 5 مقامات یا 6 مقامات ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق بندگی کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔
سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، سورۃ الانعام میں، پھر سورۃ بنی اسرائیل جو میں نے آپ کو آیات سنائی ہیں شروع میں ان میں، پھر اس کے بعد سورۃ لقمان میں، اور پھر جا کر 25ویں پارے کے اندر پھر ذکر ہے والدین کے حقوق کا۔ وہ ذرا ذکر جو ہے وہ زیادہ واسٹ ہے ایک دوسرے اینگل سے، جس کا میں بعد ذکر کروں گا۔ وہ کیا ہے کہ کچھ بیٹے وہ ہیں کہ جو باغی ہوتے ہیں، جب والدین انہیں تلقین کرتے ہیں کہ انسان بن کے رہو، اپنے رب کی بندگی کرو، تو وہ اپنے والدین سے کہتے ہیں یہ پرانی باتیں ہیں، چھڈو نہ گلانو۔ اور والدین کیا کہتے ہیں؟ وہ تمہارا ستیہ ناش ہو، آمن ویلک آمن، یاد آ گیا، ویلک آمن، اور تیرا ستیہ ناش ہو، ایمان لا اپنے رب پر۔ ایک وہ بیٹا ہوتا ہے کہ جس سے اب والدین اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کو مانو، اللہ کی بندگی کرو، تو وہ کہتے ہیں چھڈو گلاں پرانیاں، تو والدین اس کو کوستے ہیں، وہی لگا آمن، اور تیرا ستیہ ناش، ایمان لیا۔ اس کے مقابلے میں پھر بڑی تعریف کی گئی ہے اس شخص کی، اس بیٹے کی کہ جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیرا، احسان مانوں تیرا، اور احسان مانوں، شکر ادا کروں اپنے والدین کا۔ جو مختلف مقامات ہیں ان میں جو انداز اختیار کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ مثلا 3 مقامات پر تو اس طرح ہے، اللہ تشرکوا بی شیئا، تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سورہ لقمان میں علیحدہ کہا گیا، حضرت لقمان کی نصیحتیں قرآن مجید میں بیان کی جا رہی ہیں، اور ان میں کہا گیا کہ یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک کرنا تو بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے۔ ناانصافی کیا ہوتی ہے؟ ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کا حق مارنا، کسی کے 10 روپے مارے جائیں تو 10 روپے کا ظلم ہے، کسی کے کروڑ ہڑپ کر لیے جائیں تو وہ کروڑ روپے کا ظلم ہے۔ تو میرے اور آپ کے چھوٹے چھوٹے حقوق ہیں ایک دوسرے پر، تو وہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی حق تلفی ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے اور اس کا ایک ہی حق ہے، اس نے کہا ہے میرا تم پر ایک ہی حق ہے کہ میری بندگی کرو، میری بندگی میں کسی کو شریک نہ کرو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے اس حق پر ڈاکہ ڈالا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ سب سے بڑا ظلم ہوگا۔ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد پھر 2 آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے شامل کی ہیں، یعنی ایک جو شرافت ہوتی ہے نا انسان کی، اس شرافت کا ایک پہلو کیا ہے کہ اپنے سبارڈینیٹ سے کہنا، اوئے تو کھوتے کیوں نہیں میرے آنے، کھڑے کیوں نہیں ہوئے تو میرے آنے پر، یہ گھٹیا سی بات ہے نا۔ یا والدین کہے، اوئے تم کیوں نہیں کیا۔ تربیت کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ایسے طریقے سے ان کو یہ بات انکلکیٹ کریں کہ ان کو اریٹیٹ نہ کرے، بلکہ ان کو مائل کرے کہ ہاں وہی ایسا کام کریں۔ تو حضرت لقمان نے اپنی نصیحتوں میں والدین کے حقوق کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ وہ بڑی بنیادی بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 آیات اپنی طرف سے ایڈ کر کے حکمت و دانائی کے اس مضمون کو مکمل کیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے بارے میں، حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، خاص طور پر اس کی ماں کے بارے میں کہ جس نے اس کو اٹھائے رکھا کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے، جس نے اس کو اٹھائے رکھا کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے۔ ایک بچہ 7-8 پاؤنڈ کا پیدا ہوتا ہے، اس کا جسم کیسے بنتا ہے؟ وہ ماں کا خون ہے کہ جو پھر نیوٹریشن بنتا ہے اس بچے کی، اور بچہ جو ہے وہ تندرست ہوتا چلا جاتا ہے،
اور ماں کمزور ہوتی چلی جاتی ہے. ڈلیوری کے بعد جب آپ ماں کو دیکھتے ہیں اس کا رنگ پیلا ہوتا ہے، کمزور ہوتی ہے، اس لیے کہ اس نے ایک بچے کو جنم دیا ہے اور اس کا وجود اسی کے وجود میں سے نکلا ہے. پھر وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سال کے عرصے میں. یعنی جو انیشل نیوٹریشن ہے بچے کی، وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی ماں کا خون ہے. خون ہی ہے نا. یہ آپ کو شاید معلوم ہوگا، اتنی تو شاید آپ کو میڈیکل سائنس یا بایولوجی کا پتہ ہوگا کہ انسان کے تمام گلینڈز، ان کا جو را میٹیریل ہے وہ خون ہے. خون آنسوؤں کے گلینڈ میں سے گزرے گا تو یہ آنسو بنا لیں گے، پسینے کے گلینڈ میں سے گزرے گا وہ پسینہ بنا لیں گے. پیشاب بھی انسان کا اسی خون میں سے نکلتا ہے، اور دودھ بھی اسی خون میں سے ڈسٹیلیشن کا اللہ تعالیٰ نے پروسیس بنایا ہے کہ وہ دودھ میں کنورٹ ہو کر بچے کی خوراک بن جاتا ہے. تو اس میں ماں کا حصہ جو ہے وہ 3 گنا زیادہ کر دیا گیا باپ کے مقابلے میں. ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا کہ اللہ کے رسول، میری خدمت کا زیادہ حقدار کون ہے میرے ماں باپ میں سے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں. اس کی تسلی نہیں ہوئی. ذمہ رکھیے گا کہ عرب سوسائٹی میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی تھی. پھر آیا اللہ کے رسول، میری خدمت کا میرے ماں باپ میں سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے پایا تیری ماں. تیسری دفعہ پوچھا، آپ نے فرمایا تیری ماں. چوتھی دفعہ پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہارا باپ. تو ماں جہاں تک خدمت کا تعلق ہے، اس میں ماں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فائق رکھی ہے، اوپر رکھی ہے باپ کے مقابلے میں. پھر یہ مقام بڑا جامع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے والدین کے بارے میں، ہم نے نصیحت کیا تمہیں تمہارے والدین کے بارے میں، انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، خاص طور پر اس کی ماں کے بارے میں کیا وصیت کی ہے؟ انشکر لی ولوالدیک، کہ شکر کر میرا اور اپنے والدین کا، احسان مان میرا اور اپنے والدین کا. یعنی اصل خالق تو اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے کہ یہ سارا ارینجمنٹ جو ہے باپ بیٹے کے درمیان رشتے کا، اور ماں کے اندر یہ صلاحیت کہ وہ اپنے خون سے ایک بچہ پروڈیوس کرتی ہے، ماں کے اندر یہ صلاحیت کہ وہ اپنے خون سے دودھ پروڈیوس کر کے اپنے بچے کی نیوٹریشن کا بندوبست کرتی ہے، یہ سارا انتظام تو وہ اللہ تعالیٰ کی کا ہے نا. تو خالق تو وہ ہے، لیکن انسان کے پروڈیوسرز جو ہیں اور اس کے نرشرز جو ہیں وہ اس کے والدین ہیں. تو انشکر لی ولوالدیک، احسان مان میرا اور اپنے والدین کا. الی المصیر، الٹیمیٹلی تم نے میرے پاس آنا ہے، یہ اس کو ذہن میں رکھو. اچھا، یہاں فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، یہی بات سورہ عنکبوت کے شروع میں بھی ہے. اور اگر تمہارے والدین تمہیں فورس کریں کہ تم کسی کو میرے ساتھ شریک کرو، فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کا کہنا نہ ماننا. یعنی خدمت جو ہے وہ والدین کا حق ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو. لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے تو پھر ان کا کہنا نہیں مانا جائے گا. لیکن پھر بھی وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، انہیں دنیا میں اچھے طریقے سے کمپنی دیتے رہو. اب یہ تفصیل کمپنی کی وہ آگے سورہ بنی اسرائیل کی آیات جو میں نے سنائی ہیں ان میں آئے گی. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. یعنی پیروی والدین کی نہیں ہے، ہاں پیروی کرو اس کی جو میری طرف رجوع کرتا ہے، میری طرف آتا ہے. الیہ مرجعکم، پھر میری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہے. فأنبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تمہیں جتلاؤں گا، تم پر واضح کروں گا، تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کیا حرکتیں کرتے رہے ہو. اب آئیے سورہ بنی اسرائیل کی تیسرے رکوع پر کی طرف. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے فیصلہ فرمایا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں
ان میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں، فلا تقل لہما اف، اور ظاہر ہے یعنی اگر والدین زندہ رہیں گے تو وہ جب آپ جوان ہوں گے تو وہ بوڑھے ہوں گے، تو ان میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں اگر تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچے، فلا تقل لہما اف، تو ان سے اف تک نہ کہنا۔ اف کیا ہے؟ یہ کلمہ بیزاری، اوہ کیا مصیبت ہے۔ بڑی خوبصورت حکایت ہے کہ ایک بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا وہ کیا ہے؟ سامنے دیوار پر کوا بیٹھا ہوا تھا، تو بیٹے نے کہا ابا جی کوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد باپ نے پھر پوچھا بیٹا وہ کیا ہے؟ ابا جی کوا ہے۔ کچھ دیر کے بعد باپ نے پھر پوچھ لیا بیٹا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کیا ہے؟ ابا جی بتایا تو ہے کہ کوا ہے۔ باپ بڑا ڈپریس ہوا، اٹھ کے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد اپنی ڈائری لے کے آیا، انہوں نے کہا بیٹا یہ دیکھو فلاں تاریخ کو آج سے 30 سال پہلے اسی دیوار پر ایک کوا بیٹھا تھا، اور تم نے مجھے 50 مرتبہ پوچھا تھا کہ ابا جی وہ کیا ہے، ابا جی وہ کیا ہے، ابا جی وہ کیا ہے۔ میں تو ناراض نہیں ہوا تھا، بلکہ میں تو اتنا خوش ہوا تھا کہ میں نے اپنے دوستوں کو بھی جا کے بتایا تھا کہ آج آپ کے بھتیجے نے 50 دفعہ مجھے ایک ہی بات پوچھی کہ ابا جی وہ کیا ہے۔ یہ فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی طرف انسان کا ایک نیچرل رجحان رکھا ہے، اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں، استاد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ میں اپنے بچے سے پیار کروں کہ نہ کروں۔ ہے بچے کی حماقتوں کو بھی والدین انجوائے کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض گھرانوں میں جہاں گالی کو برا نہیں سمجھا جاتا، بچہ گالیاں دینا شروع کر دیتا نا، تو مہمان آتا ہے تو اس کو سامنے کہتے ہیں بھائی پھر کر، وہ گالی دیتا ہے اور سب کہہ کے لگاتے ہیں۔ یعنی بچے کی حماقتوں پر بھی والدین خوش ہوتے ہیں، لیکن جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی سینسیبل باتیں بھی انسان کو اریٹیٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ ہے جس کا میں نے حوالہ دیا کہ وہ والدین سے اپراتا ہے کہ کیا مصیبت ہے یہ، تو فرمایا فلا تقل لہما اف، جب والدین تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچے تو ان سے اف تک نہ کہنا، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے ہمیشہ نرم لہجے میں عزت کے ساتھ بات کرنا۔ اس کے بعد فرمایا واخفض لہما جناح الذل، یہ جو اگلے ہیں نا انسان کے پاؤں، جانوروں کے اندر اگلے پاؤں ہیں، وہی ہمارے اندر بازو بن جاتے ہیں، پرندوں کے اندر وہی پر بن جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، غور کریں پرندے کو، اس کی 2 ٹانگیں ہیں اور 2 پر ہیں، تو یہ پر کیا ہیں؟ یہ وہی ہمارے بازو ہیں۔ تو اردو میں محاورہ ہے پر بچھانا۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ جی آیا نو کہنا، مہمان کو، والدین کو ان کی پریزنس سے خوش ہونا اور اپنے پر بچھا دینا، ان کے لیے خدمت کے لیے ان کی ہر ضرورت کو پوری کرنا۔ جیسے ایک پرندہ اپنے پروں تلے اپنے چوزے کو سب کچھ پرووائڈ کرتا ہے۔ گھونسلے میں جو چوزا پڑا ہے ایک چڑیا کا یا کوے کا یا مرغی نے جو بچے دیے ہیں، انڈے اس کے نیچے رکھے گئے تھے، اب وہ اس کے چوزے جو ہے پیدا ہو گئے ہیں، تو وہ اپنے پروں تلے ان کو ایئر کنڈیشن ماحول فراہم کرتی ہے، سردی سے بھی بچاتی ہے، گرمی سے بھی بچاتی ہے، وہیں پر انہیں خوراک بھی پرووائڈ کرتی ہے۔ تو جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو تم بھی ان کو اپنے پروں کو ان کے لیے بچھا دو۔ پھر میں عرض کروں گا کہ یہ بیٹیوں کے لیے حکم نہیں ہے، بیٹوں کے لیے حکم ہے، اس لیے کہ بیٹیاں اپنے گھر میں جائیں گی، اگر وہ اپنا گھر چھوڑ کر اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے آئیں گی تو اس سے فتنہ پیدا ہوگا۔ اس لیے کہ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا نا کہ مرد کی کمزوریوں میں سے کمزوری ہے وہ عورت ہے۔ اب ظاہر ہے آپ کوئی نوکرانی رکھ کے آئیں گی تو پھر کام خراب ہوگا، اور پھر اگر آپ اس کو اپنے شوہر کو چھوڑ کے آئیں گی ویسے اس کو تکلیف ہوگی۔
تو نظام کیا ہے کہ ذمہ داری تو ہے بیٹے کی، لیکن اس کے بہاف پر اس کی بیوی یعنی بہو جو ہے وہ اپنی ساس کی خدمت کرے گی، اس لیے کہ باپ کی تو ہر طرح سے خدمت وہ کر سکتا ہے، اگر وہ معذور ہو جائیں ان کو اٹھائے گا، خود واش روم نہ جا سکے لے کے جائے گا، خود طہارت نہ کر سکے تو طہارت بھی کرا دے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اپنی والدہ کہ وہ یہ کام تو نہیں کر سکتا، تو اس میں اس کی ہیلپر ہوگی اس کی بیوی، اور جو ان والدین کی بیٹی ہوگی وہ اپنے سسر اور ساس کی اپنے شوہر کے بہاف پر خدمت کرے گی۔ تو یہ نظام ہے۔ تو اپنے پروں کو ان کے لیے بچھائے رکھو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے رب سے دعائیں کرتے رہو کہ ربا ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے پالا تھا جب میں چھوٹا تھا۔ اب یہ پر بچھا دینا اور ان کو ہر چیز پرووائڈ کرنا یہ ہے کیا؟ اس میں ہرگز والدین پر کوئی احسان نہیں ہے، یہ اصل میں ری پیمنٹ ہے۔ ایک وقت تھا کہ والدین نے آپ کو سب کچھ پرووائڈ کیا تھا، آپ کو نیوٹریشن پرووائڈ کی تھی، آرام پرووائڈ کیا تھا، آپ کی جو حاجات ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا۔ ایک بچہ ہے وہ خود کروٹ بھی نہیں لے سکتا تو ماں اس کو کروٹ بھی دلاتی ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے ماؤں کو کہ بچوں کو دودھ پلا کر وہ ایک خاص طریقے سے اپنے ساتھ لگاتی ہیں، بچے کو ڈکار آتا ہے، تو یہ بھی خدمت ماں نے کی ہوئی ہے۔ اب جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں والدین تو وہ خود کھا نہ سکے، کما نہ سکے تو کما کے لا کر دو، کھا نہ سکے تو کھلاؤ، اسپون فیڈ کرنا پڑے تو اسپون فیڈ کرو، انہوں نے بھی کیا ہوا ہے، پی نہ سکے تو پلاؤ۔ اسی طرح اگر بغیر سہارے کے چل نہ سکے تو سہارا دے کر چلاؤ، اور موو نہ کر سکے انہوں نے بھی تمہیں اٹھایا ہوا ہے، تم بھی ان کو کندھوں پہ اٹھانا پڑے کندھوں پہ اٹھاؤ، بیک پہ اٹھانا پڑے بیک پہ اٹھاؤ، ان کی ویل چیئر چلانا پڑے تو چلاؤ، اپنے لیے سعادت سمجھو۔ یہاں تک کہ وہ واش روم میں نہ جا سکیں تو ان کو عزت کے ساتھ ناک منہ چڑھا کر نہیں، تمہیں وامٹ ہوتی تھی تو تمہاری ماں کبھی یوں منہ نہیں چڑھاتی تھی، تمہاری وامٹ میں بھی اسمیل ہوتی تھی، آج تم ان کی وامٹ میں ناک منہ چڑھاتے ہو، تمہارے پیشاب اور پخانے میں بھی اسمیل ہوتی تھی، لیکن کبھی تمہارے والدین نے اس پر ناک منہ نہیں چڑھائے تھے، شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ وہ سب کچھ تمہارے لیے کیا تھا۔ اگر آج تمہیں کرنا پڑے، یہاں تک کہ ان کو طہارت بھی کرانی پڑے، تو یہ سمجھ کر کہ انہوں نے یہ سب کچھ میرے لیے کیا ہوا ہے، آئی ایم جسٹ پیئنگ دیم بیک، کرو، تو یہ ہے والدین کے حقوق۔ پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ ان دی انٹرسٹ آف یور پیرنٹس آپ کو ان پر کوئی سختی کرنی پڑے، مثال کے طور پر شوگر کا مریض ہے، باپ یا والدہ شوگر کی مریض ہے اور وہ پرہیز نہیں کرتی، اب بیٹا اگر ان سے کچھ میٹھی چیز جو ہے وہ دور رکھے، اللہ سے ڈرتے ڈرتے دور رکھے، اس لیے کہ والدین کا حقوق کیا ہے کہ ان کی ہر ضرورت کو پورا کرو، ان کی چاہت کو بھی پورا کرو، لیکن ان دی انٹرسٹ آف دیر اون اگر تم ان سے کچھ تھوڑی سی سختی کرو تو ڈرتے ڈرتے کرو کہ یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں ان پر سختی کرنا نہیں چاہتا، لیکن میں ان دیر انٹرسٹ یہ سختی کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، دعا تلقین کی گئی، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ دعائیں کرتے رہو ان کے لیے کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے پالا تھا جب میں چھوٹا تھا۔ وہاں پر فرمایا گیا ہے کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اگر تم نفرت کی وجہ سے ان سے کوئی چیز چھپا نہیں رہے ہو یا ان پر سختی نہیں کر رہے ہو تو تمہارے رب کو معلوم ہے، ربکم عالم، خوب جانتا ہے تمہارا رب، بما فی نفوسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہوگے فإنہ کان للأوابین غفورا، تو وہ توبہ کرنے والوں کے لیے بڑا
غفور، بڑا مہربان ہے ان کے ساتھ، مہربانی کا معاملہ فرمانے والا ہے۔ تو والدین کے تو بے شمار حقوق ہیں، یعنی ہم اپنی ساری کوششیں بھی پوری کر لیں تو شاید ہم اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ جو فیورز انہوں نے ہمیں دیے ہوئے ہیں، ہمیں پالنے پوسنے میں، ہم وہ کبھی ریٹرن کر نہیں سکتے، لیکن حتی الوسع انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان ان کو کھلائے پلائے، فیسیلیٹیٹ کرے ان کا۔ پھر خاص طور پر یعنی بوڑھے والدین کی ایک بڑی اہم ضرورت کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جب بچہ اپنے کاروبار میں مصروف ہو جاتا ہے، جب بیٹا اپنے بیٹوں میں مصروف ہو جاتا ہے، اپنی اولاد میں مصروف ہو جاتا ہے، تو والدین کو شکل دکھانے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں رہتا۔ تو وقت نکالنا اور والدین کو جا کر سلام کرنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کو کمپنی دینا، یہ بھی کیا ہے، یہ دین کا اہم تقاضا ہے۔ بلکہ میں نے آپ کو آیت سنائی، وَصَاحِبُهُمَا مَا فِی الدُّنْیَا مَعْرُوفًا، ان دونوں کو مصاحبت دو، کمپنی دو دنیا میں اچھے طریقے سے، معقول طریقے سے، معروف طریقے سے۔ تو یہ کیا ہے، یہ والدین کے ہم پر حقوق ہیں۔ باقی جو ہاریزونٹل ریلیشن ہے میاں بیوی کا، ان میں سے کچھ کا ذکر ہو چکا تھا پہلے، ان کو ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ مضمون مکمل ہو جائے، کہ عورت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشانیاں بیان فرمائی نیک عورت کی۔ جب اس کے شوہر کی اس پر نظر پڑے تو اسمائل پاس کر کے اس کو خوش کرے، کیوں کہ باقی سب عورتیں جو ہوں گی وہ تو اس کو اسمائل کر رہی ہوں گی، وہ اس کے شوہر کو اچھی لگنا شروع ہو جائیں گی، وہ بری لگنا شروع ہو جائے گی، اور اس سے گھر کے اندر فساد پیدا ہوگا۔ کوئی حکم دے تو اس کا کہنا مرے، اس کو بس سمپلی اپنا باس سمجھ لیں، اور جب وہ پاس موجود نہ ہو تو اس کی امانت کی حفاظت کریں۔ سب سے بڑی امانت جسم ہے، اور کم سے کم کیا ہے، شوہر کے راز کی بھی حفاظت کرنا، یہ اس کے شوہر کا اس پر حق ہے۔ باقی شوہر کا کیا یا باپ کا کیا ہے، اس کے لیے میں نے آپ کو قرآن مجید کی وہ آیت سنائی تھی سورہ تغابن کی، کہ ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا، اگر تم لینینٹ رہو گے، زیادہ ٹوکا ٹاکی نہیں کرو گے، چشم پوشی کرو گے ان کی خامیوں کوتاہیوں سے، غلطیوں سے، اور معاف کر دو گے انہیں ان کی غلطیوں کو، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے اور ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اذهب الباس رب الناس فاشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللهم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک۔ اللهم آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللهم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔